کہ دیکھیے اگر خان صاحب کی اگر ہم تھوڑی سی ماضی کی زندگی کا جائزہ لیں تو عثمان بھائی سب سے پہلے ان کو آپ کو شاید چلے میں بتا دیتا ہوں، ہو سکتا ہے آپ کے علم میں نہ ہو، تو زینت امان جو ہے سب سے پہلے ان کا ان کے ساتھ نام آیا تھا جب انڈیا کے اخبارات نے انہیں پلے بوائے کا نام دیا۔ پھر اس کے بعد آپ کو پتا ہے سیتا وائٹ کا کیس آیا، وہ عدالت میں چلی گئی اور عدالت نے سیتا وائٹ کے حق میں فیصلہ دیا، وہ جو بچی ہے ناجائز اس کے بارے میں۔ انتسام مطلوب خان یوسف صلاح الدین کی جو زوجہ ہیں، پھر انہوں نے انٹرویو دیا اور کہا کہ خان صاحب نے میرا گھر اجاڑ دیا۔ پھر عائلہ ملک سمیرہ ملک کی آڈیو جو ہے ویڈیوز کا ذکر ملتا رہا۔ پھر اس کے بعد یہ حاجرہ پونے رہی ہے، اس نے کتاب لکھی جو غائب کر دی گئی، پھر یہ دوبارہ پھر کتاب منظر عام پر آ گئی۔ پھر قندیل بلوچ جو ہے اس کا بھی انٹرویو آیا تھا کہ بھائی وہ پنکی نام کی بی بی ہے جو بنی گالہ میں اس نے بڑی باتیں کی۔ پھر عائشہ گلالائی کا آیا 2017 میں، یہ مجھے بیوب میسیجز کرتے تھے۔ پھر رہی سے ہی کسر ریحام خان نے نکال دی۔ پھر عمر چیمہ نے 2014 میں کہا تھا کہ ایک بچی ہے کہ جس کے ساتھ زیادتی کا نشانہ بنایا گیا، پھر اس کو دبئی بھجوا دیا گیا۔ اب خاور مریکہ صاحب نے اس بارے میں سے بات نکالی ہے۔ اب لیٹسٹ یہ ہے کہ اس کے ان کے جو ملازمین ہیں انہوں نے انٹرویو دینے شروع کر دیے۔ تو دیکھیے عثمان بھائی بات یہ ہے کہ ہر کہیں نہ کہیں پہ دیکھیں، میں یہ تو اللہ پاک ہی جانتا ہے یا وہ لوگ جانتے ہیں کہ جن کے ساتھ ایسا ہوا، لیکن ایک بات میں ضرور کہوں گا کہ اگر کوئی خاور مریکہ کی جگہ پر کھڑے ہو کر دیکھے تو وہ محسوس کرے گا کہ وہ کس قدر بیچارہ مظلوم اور معصوم آدمی ہے جس کے ساتھ یہ ہوا اور اس کا گھر تباہ ہو گیا۔ تو دیکھیں کہیں نہ کہیں فیصل واڈا، دیکھیے ابھی فیصل واڈا کا بیان آیا تھا، میں وہ بھی پڑھ رہا تھا، وہ کہتا ہے پی ٹی آئی کی تو پوری گورنمنٹ کو 5 عورتیں چلا رہی تھی، 3 اس کی بہن تھی، ایک گوگی تھی، ایک پنکی تھی۔ تو یہ سارا خان صاحب کا جو ماضی ہے یہ بیبیوں میں ہی گھرا ہوا ہے۔ آج کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ تو ہے، آڈیوز بھی آئی ہیں، ویڈیوز بھی آئی ہیں، سارا کچھ آیا ہے۔ تو دیکھیے جو لیڈر ہوتا ہے، اور پھر پاکستان جو ہے اسلامی ملک ہے، دنیا مانتی ہے اسلام کا قلعہ ہے، اور اس کا ایک سربراہ جو ہے اس کے لیڈر کے بارے میں ایسی باتوں کا سامنے آنا، ایسے الزامات کا سامنے آنا، دیکھیں نا زرداری صاحب کے اوپر کوئی الزام نہیں لگ پایا ہے، میں ایک بات کر رہا ہوں، اسی طرح بلاول صاحب کے اوپر کوئی الزام نہیں لگ پایا ہے، اور بھی لیڈرشپ ہے ان کے اوپر کوئی اس طرح کے گندے اور اس طرح کے جو الزامات ہیں وہ سنگین الزامات آج تک نہیں لگ پائے ہیں۔ تو یہ کوئی نہ کوئی وجہ تو ہے، تو جس کی وجہ سے یہ ساری چیزیں، اور پھر وہ آپ کو عام محفلوں میں ذکر ہوتا ہے کہ ان کے بہت سے لوگ ایسے ہیں، میڈیا میں بہت سے لوگوں نے کہا کہ ہم نے وہ ویڈیوز دیکھی ہیں۔ تو دیکھیں جب تک ان کا فورنسک ٹیسٹ نہیں ہوتا یا جب تک کوئی واضح، یہ تو عدالتوں کا کام تھا، عدالتیں بھی تماشے نہیں رہی، یہ تو عدالتوں کا کام تھا کہ بھئی ایک شخص ہے وہ اسلامی دنیا کا جو ملک ہے پاکستان، اس کا وہ پرائم منسٹر ہے، اس کے بارے میں اتنے گناہوں الزامات لگا رہے ہیں، وہ زوموٹو ایکشن لے لیتے اور دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جاتا، عوام کو پتا تو چلتا۔ اب اگر ہم یہ بات کر رہے ہیں تو پی ٹی آئی والے گالیاں نکالنے شروع کر دیں گے۔ تو بات یہ ہے ہمارے یہاں شخصیت پرستی ہے، تو یہ سپریم کورٹ کا کام تھا، زوموٹو ایکشن لیتی اور عوام کے سامنے اصل تصویر لاتی تاکہ لوگوں کو پتا چلتا، تو لیکن وہ تو خاموش ہے۔ اور پھر ہم ایسے ہی میڈیا پہ بات چل رہی ہے اور ایسی ایسی باتیں سننے میں آتی ہیں، میں اس کا انٹرویو سن رہا تھا، آپ یقین کیجئے ان کے نوکروں کا، اس کے ملازمین کا، آپ فیملی کے ساتھ بیٹھ کے وہ انٹرویو سن ہی نہیں سکتے۔ تو یہ جو گند پھیلایا جا رہا ہے یہ سارا جو ہے، میں اس کو اچھا نہیں سمجھ، یہ عدالت کو اس کا نوٹس لینا چاہیے اور سچائی کو سامنے لانا چاہیے۔ بالکل